حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے اور داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزات عطا کر رکھے تھے۔ آپ علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہ تھی بلکہ تمام مخلوقات آپ کے تابع تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب بادشاہت عطا کی گئی تو وہ رب کے حضور یہ دعا مانگتے ہوئے اپنی خواہش کا اظہار کر رہے تھے، اے اللہ مجھے آرزو ہے کہ ایک دن تیری ساری مخلوقات جتنے بھی ذی روح ہیں سب کی ضیافت کروں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ارشاد ہوا، اے سلیمان میں سب کی روزی پہنچاتا ہوں، میری موجودات مخلوقات میں بے انتہا ہے، اس لیے سب کو تم نہیں کھلا سکتے۔ سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب تو نے مجھے بہت نعمتیں عطا کی ہیں، تیری عنایت سے ہی سب کچھ ہے، اگر تیرا حکم ہو تو میں سب کا طعام تیار کروں۔ اللہ رب العزت کا حکم ہوا کہ دریا کے کنارے ایک عالیشان مکان بنواؤ اور اسے نہایت کشادہ رکھو تاکہ جس مخلوق کو دعوت دو وہ اس مکان میں بآسانی آ سکے۔ حکم خداوندی کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس عمارت کی تیاری شروع کروا دی، جس کو مکمل ہونے میں تقریباً 1 سال اور 8 مہینے لگ گئے۔ میدان جیسے کشادہ اس مکان میں کھانے پینے کا سامان و اسباب مہیا کیا گیا۔ کم و بیش 22,000 گائے ذبح کی گئیں اور بہت کثیر تعداد میں دیگیں پکائی گئیں۔ مشروبات کے تالاب تھے جن کی تیاری جنات سے کروائی گئی اور ایک پرتکلف قسم کی دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ جب ضیافت کی تیاریاں مکمل ہو گئیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سارے جہان کی مخلوقات میں منادی کرا کے کھانے کی دعوت دے دی۔ ساری مخلوقات، انسان، جن، چند پرند، درندے، ہر طرح کے کیڑے مکوڑے، خشکی تری اور ہوا میں اڑنے والے اور رینگنے والی تمام مخلوقات کھانے کی دعوت پہ آ پہنچیں اور اس مکان میں جمع ہو گئیں۔ اب سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کو دیکھنے کے لیے تمام جمع شدہ مخلوقات کا مشاہدہ کرنا چاہا، چنانچہ ہوا کو حکم دیا کہ تخت سلیمان کو اٹھا کر دریا کے اوپر ہوا میں معلق رکھا جائے۔ عین اسی وقت جب تخت ہوا میں معلق تھا، ایک مچھلی نے دریا میں سے سر نکالا اور سلیمان علیہ السلام سے بولی، اے اللہ کے نبی، اللہ عز و جل نے مجھے آپ کی طرف دعوت پہ بھیجا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ نے آج تمام مخلوقات کے لیے کھانا تیار کیا ہے۔ میں اس وقت بہت بھوکی ہوں، لہٰذا آپ مجھے پہلے کھانا دے دیجئے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تم ذرا صبر کرو اور باقی سب کو بھی آ لینے دو، پھر ان کے ساتھ جتنا چاہو کھا سکتی ہو۔ وہ مچھلی بولی، اے اللہ کے نبی، میں خشکی پہ اتنی دیر نہیں ٹھہر سکوں گی کہ سب کا انتظار کر سکوں۔ یہ سن کر سلیمان علیہ السلام نے اجازت دیتے ہوئے کہا، اگر تمہارے لیے ٹھہرنا مشکل ہے تو پھر تم کھانا کھا لو۔ یہ سنتے ہی وہ مچھلی دریا سے نکل کر اس میدان نما مکان میں آئی اور جتنا کچھ کھانا وہاں پڑا تھا سارے کا سارا ایک ہی لقمے میں کھا گئی۔ پھر سلیمان علیہ السلام کی طرف مڑی اور ان سے مزید کھانا مانگنے لگی۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام تعجب سے بولے، اے مچھلی، میں نے تمام مخلوقات کے لیے یہ کھانا تیار کیا تھا جو تم نے ایک ہی نوالے میں کھا لیا، کیا اس سے بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا جو تو اور کھانا مانگ رہی ہے؟ مچھلی بولی، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ مجھے ہر روز 3 لقمے رزق دیتا ہے اور جو کھانا آپ نے تیار کیا تھا وہ تو سب کا سب صرف ایک ہی لقمہ ہوا، 2 لقمے مزید کھانا درکار ہے۔ میں آج آپ کی مہمانی میں بھوکی رہی ہوں اور اگر آپ اسی طرح باقی مہمانوں کو بھی کھانا نہیں دے سکے تو آپ نے ناحق انہیں کھانے پر بلوایا۔ سلیمان علیہ السلام مچھلی کی یہ باتیں سن کر حیرت زدہ رہ گئے اور ان پر غشی طاری ہو گئی۔ پھر جب ہوش میں آئی تو ندامت سے سجدے میں گر پڑے اور روتے ہوئے کہنے لگے، اے اللہ،
میں نے بہت ہی قصور کیا، میں نادان و مسکین ہوں اور اس بات سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں۔ بے شک مجھے اور سارے جہان کو رزق دینے والا صرف تو ہی ہے۔ اے لوگو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو تم پر ہے۔ بھلا اللہ کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہو؟